آج کی میری ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے جو فکر اور غور کرنے لائق ہے. سامنے جو بیٹھے ہیں میرے یہ بھتیجے شان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ کچھ بات بتائیں گے اور یہ جب مجموعی بات ہے, یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, پوری امت کی بات ہے. جی شان, میرے بلاگ پہ آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا ٹاپک کیا تھا؟ میرا ٹاپک اصل میں بیسیکلی جو ریلیٹڈ ہے وہ ہمارے جو امداد ہے, اس میں زکوٰۃ بھی اور صدقہ وغیرہ شامل ہے, اس کو کس طریقے سے صحیح استعمال کیا جائے. بے شک, اس پہ بیس میرا ٹاپک ہے. بالکل ضروری ہے. اور اس کی شروعات میں اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری بستی میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اعلان ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی مدد کیجیے, ہم جو ہے اس طریقے سے پریشان ہیں. جی جی, کوئی اپنا جو ہے حال بتاتا ہے آگے, جی تو جی اس پہ کچھ لوگ تو مدد کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ شکوک میں آ جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ جینون ہے کیا نہیں ہے. جی جی. تو اب اس کا کیا حل ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جینون ہے اور کس طریقے سے اس کی مدد کی جائے. اور تصدیق کرنی بھی ضروری ہے. ہاں, تو اس کی تصدیق کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, جی, اس پہ ہم نے کچھ ایک جو ہے تھوڑا سا طریقہ اختیار آپ نے فکر غور کیا تھا اس پہ. جی جی جی. تو وہ کیا ذہن میں آیا آپ کے؟ اس میں ہمارا ایک آئیڈیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر بستی میں ایک کمیٹی بنائیں جی, جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ اگر اس کے پاس کچھ تصدیق کے لیے کال آتی ہے کسی بستی سے کہ آپ کی بستی کا یہ فلاں بندہ آیا ہے, جی, اس کو یہ پریشانی بتا رہا ہے, تو آپ اس کی تصدیق کر لے. جی, تو فوراً ہی جو ہے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن جو ہے وہ بتا دیں کہ صاحب یہ صحیح ہے یا غلط ہے, غلط ہے جو بھی ہے. اور اس کیس میں جو کمیٹی ہے اس کی ذمہ داری پھر یہ بن جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کی کمپلیٹلی مدد کی جائے پورے طریقے سے کہ وہ کہیں اور نہ جائے, جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کی مدد کی جائے. اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کیس میں جو ہے اس کے ساتھ میں نرمی سے جو ہے اسے منع کیا جائے کہ بھائی یہ غلط ہے, قوم کو بدنام کرنے کی جو ہے نا اس طریقے سے نہ کیا جائے. جی, تو اس میں ہم ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں جو ہر شہر ہر قصبے میں ہو, اور اس کمیٹی کا کام ایک تو تصدیق کرنا, دوسری چیز جو ہماری امداد ہوتی ہے, جس میں ایک تو امداد ہو گئی, دوسری ایک ہمارے اوپر ایک فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے زکوٰۃ کا. بہتر, ہم زکوٰۃ کا بھی صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جو ہونا چاہیے تھا. بہتر. زکوٰۃ اگر ہم سینٹرلائز کر لیں, اپنی ایک بیت المال قائم کیا جائے ہر بستی کے اندر, جامع مسجد کے اندر, جی جی, اور اس بیت المال میں ہم اپنی زکوٰۃ دیں, اور اس زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو کہ کوئی بھی جو ہے ضرورت مند ہو اس کی کمپلیٹلی مدد کی جائے. کمپلیٹلی ان دا سینس کہ وہ پھر ضرورت اس کی ختم ہو جائے, جی, اس کو پھر دوبارہ سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے, اس طریقے سے اس کی مدد کی جائے. تو بیت المال ہی ایک ایسا آپشن ہو سکتا ہے جس سے ہم ایسی مدد کر سکتے ہیں. جی. اچھا, میں زکوٰۃ کا کنسیپٹ یہ سمجھتا ہوں شان, جی, کہ زکوٰۃ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے نا وہ بھی آپ کا برابر ہو جائے. بالکل بالکل. جیسے آپ کیا بتا رہے تھے سرداروں کے متعلق. ہاں, سرداروں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر 10 کسی محلے میں 10 سردار ہیں, 10 سکھ سماج کے لوگ ہیں, ان میں سے اگر کوئی ایک فائنینشلی کمزور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں باقی کے کہ اپنے پاس سے پیسہ اکٹھا کرا برابر 50,000 1,00,000 روپے سب نے اکٹھا کر کے, اور اس 10ویں پرسن کو دے دیا جو غریب ہو چکا تھا کسی وجہ سے, یا اس کی کاروبار ٹوٹ گیا, دکان خراب ہو گئی اس کی, یا نوکری چلی گئی, تو وہ اس کو اپنے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اتنی مدد وہ کر دیتے ہیں. اس سے سکھ قوم مضبوط ہوتی ہے اور بدنام کی بھی. اور ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, آج تک میں نے اپنی لائف میں تو نہیں دیکھا ہے کہ کوئی سردار جو ہے وہ بھیک مانگتا ہوا یا کہیں ریلوے اسٹیشن. یقیناً. اچھا, چھوٹا کام بھی رکشہ چلاتا ہوا نہیں دیکھا میں نے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ فائنینشلی مضبوط ہے, اور فائنینشلی مضبوط کیسے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی کمیونٹی کو جو ہے نا یونائٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ایک سسٹم ہے ان کے یہاں پہ. اچھا, یہ سسٹم کس کا تھا ڈاکٹر صاحب؟ اگر بتائیں, بہت اچھی بات بتا رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہم اگر اپنے صحاباؤں کی سیرت میں جا کر جھانکیں گے تو یہ سسٹم جو تھا, یہ جو نظام تھا, یہ ہمارے صحابہ کرام کا تھا. کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ آنے میں ان کے ساتھ میں کچھ مکی صحابی بھی تھے جو کہ جو ہے مہاجر مکی کہلائیں. جی جی جی, بہت بڑے بڑے صحابہ تھے ان میں سے, بہت خوبصورت. انصاری صحابہ جو مدینہ کے رہنے واسی تھے, ان کی کیا ان کے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ایک دی تھی کہ آپ کو جو ہے نا ان کی مدد کرنی ہے. کس طریقے سے مدد کرنی ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس 100 بیگھہ زمین ہے تو 50 بیگھہ اپنے ایک بھائی کو دے دو. اچھا, اگر یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیویوں تک کو جو ہے نا طلاق دے کے ان سے نکاح کروا دیا تھا. بالکل بالکل. یہ نظام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دیا تھا زمانے کو, اور صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. ہم بھول چکے ہیں, صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا. سکھ قوم نے سمجھ لیا اس کو. جی, اور
ایک زکوٰۃ کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں. تاریخ سے ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک خلیفہ گزرے ہیں, خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. یہ حضرت عمر رضی اللہ سے الگ ہیں, دوسرے ہیں, بات کے وقت کے ہیں. جی, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے خلیفہ گزرے ہیں. انہوں نے زکوٰۃ کو اتنے اچھے سے یوٹیلائز کیا تھا کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سے انہوں نے خلافت سنبھالی 7 مہینے کے اندر اندر ان کے پورے ایریا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا. ان کے دارالحکومت سے زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی ہو کے ملک شام گئی, تو ملک شام کے جو ان کے امیر تھے انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. انہوں نے واپس کر دیا پیسہ, زکوٰۃ پورا واپس کر دیا. پھر وہی زکوٰۃ جو ہے مصر گئی, تو مصر کے امیر نے منع کر دیا کہ بولے ہمارے یہاں بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ سارے مسلم سلطنت میں زکوٰۃ گھوم کے واپس دارالحکومت میں آ گئی کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں. تو الحمدللہ صرف 7 مہینے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا نظام قائم کیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا تھا, صرف 7 ماہ میں. صرف 7 ماہ میں. تو اس کی وجہ کیا رہی کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا. اب ہمارے نیملو بستی میں ماشاءاللہ بہت اللہ نے جو ہے نوازا ہے لوگوں کو. 1 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ روپے تک کی زکوٰۃ جو ہے لوگ باگ نکال رہے ہیں. لیکن نکال کیسے رہے ہیں, جو نا چلر میں, ٹکڑوں میں, کہ 50 یہاں دے دی, 100 یہاں دے دی, 500 یہاں دے دی. اس طریقے سے ایک بڑا اماؤنٹ 50,000 روپے تک کا اماؤنٹ جو ہے وہ بکھر گیا, وہ کسی کام کا نہیں رہا. تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 50,000 کسی ایک کو دے دیں, تو وہ کیا کرے گا کہ 50,000 سے اپنی ایک پرچون کی دکان کھول لے گا, سبزی کا ٹھیلا لگا لے گا. تو آنے والے ٹائم میں اللہ نے وہی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. بہت بڑھیا بات ہے. کوشش کیا ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا بن جائے. بہت ایسا نظام ہمیں قائم کرنا چاہیے. اسی کا ہی میرا مشورہ ہے اپنے لوگوں کے, اپنے گاؤں کے بستی کے جو بڑے ہیں ان کو سبھی حضرات پوری دنیا میں, اور ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہیں اس پہ جو ہے سوچ وچار کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں. کیا میری کچھ اگر بولنے میں کچھ غلطی رہی ہو, کیا اگر ہم کمیٹی قائم کرنا چاہیں اس ٹائپ کی, تو اس میں ہم کیا ترتیب کر سکتے ہیں اس کی. بہت بہت شکریہ شان, جزاک اللہ, اللہ سلامت رکھے حضرات کو. بہت یہ شان ہمارا بہت پیارا بچہ, چھوڑ دیکھیے آپ اس کی. تو ماشاءاللہ آپ جو ہے نا کمنٹس باکس میں جا کے لکھیں کہ واقعی میں ہمارے شان نے جو بات کی ہے اس پہ ہمارے کتنا ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جزاک اللہ, شکریہ شان, جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت خوش رکھے.